الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، پچھلے جمعہ آپ حضرات نے اسی عنوان، اسی آیت کی تشریح پر احادیث مقدسہ کے روح سے بیان سماعت فرمایا تھا. اب اسی کا دوسرا پارٹ سمجھیں، مزید وضاحت کے ساتھ اس پہ میری گفتگو رہے گی، اور عصر حاضر کے کچھ حالات پر بھی میری اختتام پر ایک 5-10 منٹ کی گفتگو رہے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی قصاص کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے تمام انسانوں کی جانوں کا تحفظ کیا. عزیز اور بزرگوں، آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے. پچھلے جمعہ اس عنوان پہ میں گفتگو کر کے گیا تھا، پھر اب آپ سے ملاقات تک کئی ایک معمولی باتوں پر قتل کے واقعات پھر رونما ہو گئے. ایک سلسلہ ہے کہ تھم نہیں رہا ہے. اس کی علت، اس کی وجوہات بالکل معمولی ہوا کر رہی ہے، کوئی بڑی وجہ نہیں بن رہی. اب دیکھیے، واضح طور پہ اللہ فرمایا کہ قتل کسی نے کر دیا ناجائز طریقے سے، کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کا بدلہ قتل آپ قصاص کے طور پہ لے سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. مگر کسی کو قتل کرنا ہی پہلے جرم ہے، اور کوئی کسی انسان کو تحفظ دے کے بچا لیتا تو پوری انسانیت کا تحفظ کرنے والا بن جاتا. اتنا اجر و ثواب، اتنا مقام اس کو عطا کیا جاتا. تو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے ذریعے، اسوہ حسنہ کے ذریعے یہ پیغام ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کو دے دیا. صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو، ہر قسم کے انسان کو بتا دیا کہ یہ خون ریزی اسلام کا شعار نہیں.
اس کے لیے رتی برابر بھی جگہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی تصور ہی نہیں دیا گیا کہ ناحق کسی کا قتل کیا جائے۔ اور حق کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں، شہید ہو آتا۔ ایک درجے بنائے گئے، یعنی آپ کو حق کے لیے نبر آزمائی کرنی پڑے تو کرنا آپ کا شعار ہونا چاہیے ایسا، کیونکہ مسلمان اپنے حق کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور ناحق کسی ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ ناحق ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز طور پہ ظلم سہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک بالکل انسانی طبع کو بھانے والے انسٹرکشنز، رول اور لا اسلام کا ہے۔ کسی اور ادیان میں یہ اس طریقے کا نظم ضبط، اس طریقے کا شعار آپ کو نہیں ملتا جو اسلام دیا ہے۔ بہرکیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، جس کسی نے، جو شخص بھی ہم پر یعنی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے، ہتھیار کو اٹھائے، من حمل علینا السلاح، جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا۔ اب اللہ کے رسول بول دیے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کہاں جاتے وہ لوگ؟ کتنی بڑی پنشمنٹ ہے دیکھیے آپ، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا جو خواہ کے ہتھیار اٹھائے۔ اب ہتھیار چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اٹھانے جرم ہے، اٹھانے کو اسلام میں بولیے پسند نہیں کیا گیا۔ اب چلانا، مارنا، کاٹنا، اللہ اکبر، کتنی بڑی جرأت ہے اور کیسی جرأت ہے۔ یہ ہمت کوئی معمولی ہمت نہیں، بلکہ یہ ایسا فسق و فجور والا معاملہ ہے، اس کی بخشش ممکن ہے۔ پھر ایک موقع پہ آقا فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ آہا، فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ سباب کا استعمال، گالی کا استعمال کرنا درمیان میں کیا ہے؟ فسق و فجور ہے۔ اور وقتالہ کفر، اس کو قتل کر دینا کفر کی طرف لے جانا۔ اللہ اکبر۔ اب جو قتل کر رہے ہیں ناحق، یہ کفر کی حدوں میں پلانگ لے رہے ہیں، یہ منہیات ہے، یہ حدود ہے اسلام کے۔ گالی دینا فسق و فجور ہے، مسلمان کو گالی نہیں دے سکتے آپ، اگر گالی دے رہے ہیں تو فاسق فاجروں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اور پھر قتل کرنا، اللہ اکبر، کفر کی حدوں میں چلے آتا، کفر کی طرف آپ اود کر جا رہے ہیں، اپنے حد کو آپ پار کر رہے ہیں، حدود بندی کر دی گئی ہے۔ تو یہ حدوں کو قائم رکھتے ہوئے جینے کا نام مسلمانیت ہے۔ سلامتی اسلام کی ساتھ جینے کا سلیقہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ زبان کی بھی حفاظت کرنا اور ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنا، نہ ہاتھ چلانا نہ زبان چلانا۔ جب کلام کرے تو مومن کا شعار بتایا گیا نعم الکلام، وہ نرم گفتگو کرتا، سننے والے کے دل کو موہ لیتا۔ جذباتی اگر کوئی ہے بھی تو ٹھنڈا پڑ جانا، یہ کردار اللہ کے رسول کر کے بتائے۔ اللہ کے رسول کا کلام کبھی جری نہیں ہوا کرتا، کسی کو تکلیف دے نہیں ہوا کرتا۔ صحابہ کو اتنے پیارے انداز و سلیقے سے تربیت فرمائی کہ ہم تک پورے پیغام دیکھیے مل رہے ہیں کہ آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ زبان کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، شیریں کلامی بھی انسان کی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ پیسہ نہیں ہے، نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں، آپ کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، مفلس ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی آپ صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب کما سکتے۔ کیسے؟ جب بھی بات کرے کلمۃ طیبہ، اچھی گفتگو کرو، میٹھی میٹھی گفتگو کرو، سامنے والے کی دلآزاری ہونے نہ پائے، اس کا خیال رکھو۔ تو سباب المسلم فسق ہے، گالی دینا، اور آج تو باتوں میں گالی، اوڑی دوشی اٹلی کتنے سننے آتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، چلتے تھے، میٹھی میٹھی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ۔ خاص کر یہ جو
چوراہوں پر اپنی بیٹھک بنا لیتے ہیں، ان کا تو حال بہت برا ہوتا اکثر انہوں بغیر تل کے لڈو کی طرح بات کرتے، کٹا کٹ بول دیتے اور سوچتے بھی نہیں، جبکہ فاسق فاجر ہو جا رہے ہیں پھگٹ میں۔ کیا مزہ آتا اس میں نہیں معلوم، مگر اسلام اس کی دو ٹوک طریقے سے تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا کلام کرنے والے کیا ہے، فاسق فاجر ہیں، اور فاسق فاجروں کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ معلوم آپ کو کیسا گریا رہی زندگی، کہاں سے کہاں چلے آ رہی، ہاں آپ کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، فاسق فاجر کی گواہی قبول نہیں ہے کسی معاملے میں۔ اگر آپ گالیاں دیتے پکڑے گئے، معلوم ہو گیا اسلامی روح سے، تو آپ کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی دینے کے لیے فسق و فجور سے بچنے والا ہونا، فاسق فاجر نہیں ہونا، اور پھر جو قتل و غارت گیری کے مرحلے تک چلے جا رہی ہیں، کفر کی حدیں پار کریں۔ اللہم احفظنا۔ پھر ایک موقع پہ میرے آقا فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار۔ اللہ اکبر۔ اگر صحابہ نے عرض کیا ہے مقتول کیوں، آقا فرماتے ہیں جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ انہ کال حریصا علی قتل الصحابی۔ صحابہ بولے مقتول کہیں کو، قاتل سمجھ میں آ رہا، قتل کیا بن گیا، جہنمی ہے۔ اب مقتول تو مارا گیا نا، تو انہیں کہیں کو جہنمی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہ کان حریصا علی قتل صحابی، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مقابل بھی آ گیا نا۔ بھائی بچاؤ کر کے ہٹ جانا شرمندگی نہیں ہے، مقابلہ کرنے ٹھہر کے اس کو بھی اور اکسانے کے گفتگو کرے تو معاملہ بڑھ رہا، یعنی کوئی ایک ہٹ جانا سامنے سے ہے نا، ہٹنے کی کوشش نہیں کیا، ہٹے تو نکو بولتے ہیں اور اس کو تذلیل کے جملے استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جوابی کارروائی کی خاطر نہیں وہ مقابل پہ ٹھہرا رہا۔ تو یہ جو مقابل پہ ٹھہر کے قتل کا معاملہ سبب بنا، تو قتل اور مقتول دونوں جہنم۔ یہ کیسا محاذ سمجھ رہے نا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر تلوار نکال لیے، تو کوئی ایک تو سمجھدار آدمی اس میں ہونا چاہیے، اور جس کو یہ معلوم ہے کہ ناحق قتل گناہ ہے، تو جو طاقتور ہے تو دیکھ کے اپنے آپ کو بچاؤ کر کے ہٹ جانا بہتر ہے۔ یہ سلیقہ دکھایا جا رہا ہے دیکھیے ایک طریقے سے، اگر نہیں ہٹ کے تو بھی مقابلے پہ رہ رہا کمزور رہ کے بھی، تو اب تو بھی جہنم بھی، قتل کرنے والا بھی جہنم۔ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ لفظ انسانیت کی اساسیت سے اجاگر کرنے اور بیدار کرنے کے لیے میرے آقا کیسے کلمات بیان فرمائے۔ آپ دیکھیے بلائے تو چلے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، کہیں کو جانا بھائی ایک فکر کی بات ہے، سنے آ رہا کیا ہوا، وہ تو بلا کے لے گئے بات کرنا ہے بول کے، جب کہ کنفرم ہو گیا 60% کے اباؤ یقین ہے، 50 بھی نہیں، 50 وہ تو پھر بھی سوچ سکتے، 60% کے اباؤ 70% یہ یقین ہے کہ یہ مناسب نظر نہیں ہے اور ان کا عزائم، ان کے ارادے پاک نہیں ہیں، میرے کو نقصان کرنے والے، کیوں جا رہا بھائی تو تعلیم دی جائے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں آپ، ایسے موقع پہ جانا نہیں چاہیے، خود کو محفوظ کرنا چاہیے، اور گیا تو گویا پھر تو بھی اب بعد میں ایسا بھی نہیں کر رہا، جا رہے ہیں تو کمر میں رکھ لے کے جا رہے ہیں، جیبوں میں کیا کہ رکھ لے کے جا رہے ہیں، کیا بولے تو ہوا تو دیکھ لوں گا۔ تو یہ معاملہ اسی حدیث کے تحت میں آتا کہ دونوں ایک دوسرے پہ ہتھیار نکال رہے ہیں، انہیں بھی تیار ہے انہیں بھی تیار ہے۔ تو یہ تیاریاں جو ہو رہے ہیں، نہ مرنے والے کو جہنم سے بچا سکتے، نہ مارنے والے کو جہنم سے بچنے کا کوئی سہارا ہے، دونوں جہنمی ایک نہیں، وکٹی رنڈو دونوں بھی، بچ رہا کوئی بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں، کدھر بھی کوئی بچاؤ کا معاملہ نہیں۔ بچنے کے لیے اسباب بنانا چاہیے اور نکو کہلانا بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ایک زمانہ ایسا آئے گا حق پرست کو نکو بولیں گے دنیا، تو نکو کہلانا پسند کرنا، کیونکہ اس میں ایمان کا تحفظ ہے۔ آپ خود بچیں گے تو خیر کے کام کریں گے نا بھائی، خیر الناس کا کام کرنا ہے جو نفع دینے والا ہے لوگوں کو، تو آپ اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ شب برات میں کیا کرتے ہیں، عمر دراز کی دعا کرتے ہیں، کئی کرتے ہیں تاکہ زیادہ زندگی دی اللہ، تو نیکیاں کریں گے
ہے نا. محشر میں اچھے ممبر پہ میرا نور والے ممبر پہ بیٹھنے کی تمنا رکھنا، یہ مومن کا ایک آرزو ہے، مومن کی ایسا رہنا چاہیے. اور ایسے جینے والے کو متقی بولتے، پرہیزگار بولتے. خالی دکھاوا کر کے عمل کرنے والا پرہیزگار نہیں ہوتا. پرہیزگاری دل سے ہوتی، جذبے سے ہوتی، عزم مصمم سے ہوتی، ارادے دائمہ سے ہوتی ہے نا. یہ رہنا چاہیے. پھر بتایا گیا کہ مومن ہمیشہ دین سے وسعت میں رہتا، دین میں وسعت کی فکر رکھتا، جھٹکا تنگ نظر کبھی نظریہ نہیں رہتا مومن کا. مومن ہمیشہ دین میں وسعت میں رہتا. لا یزال المومن فی فسحۃ فی دینہ ما لم یصب دما حراما. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں مومن اپنے دین میں وسعت اور خیر پہ رہتا ہے. جان دو بھائی، شرارت کر رہا چھوڑ جان دو، تھوڑی شرارت کر لے کے خاموش بیٹھ جاتا، تھوڑا نقصان کر دیا کوئی بات نہیں، یہ نقصان اللہ دور سے کر دیں گا انشاءاللہ. ایسے اچھے عزائم سے بڑے نقصان کی طرف نہیں آنا، خود کی جان پہ بھی آنے نہیں دینا، کسی کی جان لینے کی تیاری بھی نہیں کرنا. وسعت نظری کا مطلب یہ ہے، خیر خائی کا مطلب یہ ہے، چند لاکھوں کا نقصان ہوگا، چند ہزاروں کا نقصان ہو گیا، جان لاکھوں سے بڑھ کے. کئی لوگوں کے لیے وہ محافظ ہے، کئی لوگوں کے لیے سمجھیے سرپرستی کرنے والا ہے، ولی ہے کئی لوگوں کا. تو اس اعتبار سے تھوڑے سے نقصان کو برداشت کر لیے، دنیا کے زوال کو آپ تحمل رکھ لیے، کیا ہوتا آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا. مگر آج ہمارے صبر نہیں ہے. نقصان کے لیے خیر خائی کی وسعت نظری جو اسلامی ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں. جب تک کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے تب تک مومن وسعت نظر رکھنے والا ہوتا ہے. تو کسی حرام کا ارتکاب کا مطلب یہ قتل و غارت گیری حرام نہیں ہے. قتل کرنا حرام ہے نا، قتل کرتے رہیں چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، جبکہ چند ٹکے معاف کرنا یہ وسعت نظری خیر خائی کرنے والا ہے، ایمان کا شعار ہے. یہ چھوڑ دینا، کیا ہوتا اس سے نقصان تھوڑا ہی ہوتا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نفع ہوگا. اس کو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی گمان کرے نہیں ہونے والے راستوں سے اللہ نواز دیتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندہ لوگ کو نے معلوم. آقا فرماتے ہیں ان ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ مطلب دمیم ریم بغیر حق لیحرقوا دمہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندہ لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو کسی بے گناہ انسان کا خون ناحق بہانے کی کوشش کرے. اب یہ جو کوششیں کیسی ہو رہی، پلان ہو رہا بنا، اکیلا نہیں کر رہا، چار کو لے کے کر رہا. خود تو جا رہا جہنم میں جا رہا، ساتھ میں راستہ بنا رہا. کتوں کا اللہ اکبر، کتنے ایک واشنگ کر رہا، کہتے ایک فٹنگ کر رہا، ایک سیٹنگ کر رہا، ایک معاملے کے لیے پورا بساط چاہ رہا. کیا ہے کوسا راستہ، اس کوسی طاقت ہے، کوسی قوت ہے، کس کے لیے کر رہا بابا؟ دنیا کے لیے کر رہا نا. دنیا کیا ہے حقیقت معلوم ہو گئی نا تو یہ سب ہوتا نہیں. مگر دنیا کی معرفت اتنی ہے، یہ چمکتی دمکتی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے اسلام میں ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ جب تک ظلم سے بچتے رہیں گے آپ اہل ایمان میں ایک مقام وقار رکھیں گے، ورنہ آپ کے مقام کی کوئی حیت نہیں. بتایا گیا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا. آپ ظلم کر لے رہے ہیں مگر قیامت میں روشنی کے لیے تڑپنا پڑے گا، راستہ نہیں ملے گا، تاریکی کھٹاٹو اندھیروں میں ڈبا دیا جائے گا. ظلم کے وجہ سے تاریکی بڑھ جائے گی اور روشنی نہیں ملے گی. تو سوچو راستہ طے کیسا کریں گے آخرت کا. قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے، ظلمتوں میں سے ایک ظلم کیا ہے، ایک تاریکی کا سبب بن جائے گا. تو ظلم سے بچنا چاہیے. خلاصہ کلام ان تمام نصوص و نصیحت جو آقا کے ارشادات سے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اس کا مدعا یہ ہے کہ ناحق قتل اسلام میں عظیم ترین کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اس سے بالکل باس ہونا چاہیے، دستبردار ہونا چاہیے. قتل و غارت گری، دہشت گردی، فساد، زمین میں فساد کرنا غضب کا سبب ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو بیکاری کے قتل و غارت گری کرتے، فساد کرتے،
ہاں دہشت گردی کے کام کرتے، اللہ غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، تو اللہ کے غضب سے بچ سکتے کوئی بھی؟ انسان سے بچ جائیں گے آپ لڑنے کے لے کے، اللہ سے کہا خالق کا غضبناک ہو گیا، کائنات بچے کوئی راستہ ہے، کوئی اور راہ ہے کیا بچنے کی؟ بولیے۔ پھر بتایا گیا کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت سب احترام کے لائق ہے، محترم ہے یہ سب، عزت کا بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، جان پہ بھی نہیں، عصمت پہ بھی نہیں، ہے نا۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے مقدمے اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ اس پہ فیصلہ کرے گا، خون کا فیصلہ پہلے فرمائے گا۔ قاتل کے لیے دنیا و آخرت میں سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انسان جان کی حرمت کا احترام کرنے والا، فساد و ظلم سے بچنے والا اور بچانے والا بنائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ